السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، ہم اپنے آپ کو سچا مسلمان کہنے کے باوجود بہت سے موقعوں پر حرام سے بھی پرہیز نہیں کرتے، جبکہ جن کے دل میں کامل ایمان ہوتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو حقیقی معنوں میں متقی ہوتے ہیں، وہ مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ تو آئیے دو واقعے پڑھیے اور اللہ والوں کے تقوی کا اندازہ لگائیے۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گھر میں آٹا گوندھتے وقت خمیر آٹے کی ضرورت درپیش آئی، تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رحمہ اللہ کے گھر سے خمیرہ آٹا لایا گیا۔ جب روٹی پک گئی تو امام احمد رحمہ اللہ کو بذریعہ کشف معلوم ہوا کہ روٹی مشتبہ ہے۔ چنانچہ اپنے گھر والوں سے دریافت فرمایا تو گھر والوں نے سارا قصہ سنا دیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے روٹی کھانے سے انکار کر دیا اور نہ کھانے کی وجہ بیان فرمائی کہ میرا بیٹا قاضی ہے جسے بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی رائے میں سرکاری خزانے کا مال مشکوک تھا، یعنی اس کا حلال ہونا یقینی نہیں تھا، اور ایسے مال کا کھانا اور استعمال کرنا اگرچہ عام لوگوں کے لیے جائز ہے، لیکن امام احمد رحمہ اللہ جیسے عظیم المرتبہ لوگ اس سے پرہیز کرتے تھے۔ حالانکہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نہایت متقی اور صالح انسان تھے۔ ان کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ رات کو اپنے گھر میں سونے کی بجائے والد محترم کے گھر کے دروازے کے قریب لیٹے رہتے کہ شاید والد محترم کو کسی وقت میری ضرورت پڑے۔ بہرحال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جب روٹی میں شبہ ظاہر کیا تو گھر والوں نے پوچھا کہ یہ روٹی مساکین کو دے دیں؟ فرمایا ہاں دے دو، لیکن دیتے وقت یہ عیب ضرور بیان کرنا۔ چنانچہ گھر والوں نے جب وہ روٹی مساکین کو دینی چاہی تو انہوں نے بھی وہ روٹی کھانے سے انکار کر دیا۔ گھر والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے امام احمد رحمہ اللہ سے مشورہ کیے بغیر وہ روٹی دریا میں بہا دی۔ امام احمد رحمہ اللہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے ساری زندگی مچھلی کھانا چھوڑ دی کہ مچھلیوں نے وہ مشتبہ روٹی کھائی ہوگی۔ اللہ اکبر! یہ تھا ان حضرات کے تقوی کا عالم۔ ناظرین، اس زمانہ میں صرف مرد ہی تقوی اختیار نہیں کرتے تھے، بلکہ اس زمانہ کی عورتیں بھی بہت زیادہ پارسا ہوتی تھیں۔ عورتوں کے تقوی کا بھی ایک واقعہ سن لیجئے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد گرامی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس دوران ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے میرے والد صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا کہ میں روئی کاٹتی ہوں۔ میں ایک رات چھت کے اوپر بیٹھ کر روئی کاٹ رہی تھی۔ حکومت وقت کی پولیس کا داروغہ گلی میں سے گزرا۔ اس کے ساتھ روشنی کا بڑا انتظام تھا۔ وہ وہاں کسی سے بات کرنے کے لیے رک گیا۔ جب روشنی بہت زیادہ ہو گئی اور مجھے روئی اچھی طرح نظر آنے لگی تو میں نے سوچا کہ میں ذرا جلدی کاٹ لوں۔ چنانچہ میں نے جلدی جلدی روئی کاٹی۔ جب وہ داروغہ ابن طاہر چلا گیا تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ ان کا پیسہ تو مشتبہ قسم کا ہوتا ہے اور میں نے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب یہ روئی میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دیا، تم اس ساری روئی کو صدقہ کر دو، اللہ تمہیں اور رزق عطا فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا جواب ہوا۔ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنی مقدار اس روشنی سے کاٹی گئی ہے اتنا صدقہ کر دو، لیکن ابا جی نے فرمایا کہ ساری روئی صدقہ کر دو۔ اس کے بعد وہ عورت چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ 2-4 دن بعد پھر وہی بوڑھی عورت آئی اور کہا کہ جی میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ چنانچہ وہ امام صاحب کے پاس جا کر مسئلہ پوچھنے لگی کہ میں رات کو چراغ کی روشنی میں روئی کاٹتی ہوں، تو کبھی کبھی چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو چاند کی روشنی میں کاٹنے بیٹھ جاتی ہوں۔ چراغ کی روشنی میں روئی صاف نظر آتی ہے اور چاند کی روشنی میں صاف نظر نہیں آتی، تو اب بتائیے کہ جب میں گاہک کو روئی بیچوں تو کیا مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ چراغ کی روشنی میں کاٹی گئی ہے یا چاند کی روشنی میں کاٹی گئی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ہاں تمہیں بتانا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ دعا دے کر چلی گئی۔
فرماتے ہیں کہ جب وہ چلی گئی تو امام صاحب بھی اس کا تقوی دیکھ کر حیران ہوئے اور مجھے فرمایا کہ اس عورت کے پیچھے جاؤ اور دیکھو تو صحیح کہ یہ کس گھر کی عورت ہے۔ حضرت عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں پیچھے گیا تو وہ بشر حافی رحمہ اللہ کے گھر میں داخل ہوئی۔ پتہ چلا کہ یہ بشر حافی رحمہ اللہ کی بہن تھیں جس کو اللہ نے اتنی تقوی بھری زندگی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اس وقت کی عورتیں بھی حرام اور مشتبہ چیزوں سے اتنا بچتی تھیں، قیامت کے دن تو یہ عورتیں بھی ہم سے آگے بڑھ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔